بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسماء حسنہ میں سے آج دو اسماء مبارکہ الغفار جل جلالہ اور الغفور جل جلالہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اسم مبارک الغفور 91 مرتبہ بیان فرمایا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنا اسم مبارک الغفار 5 مرتبہ بیان فرمایا۔ الغفور وہ ذات ہے جو اپنے گنہگار بندوں کی بہت زیادہ پردہ پوشی فرماتے ہیں، اور اس ذات کی معافی اس کی پکڑ سے زیادہ ہے۔ اور الغفار وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ چھپا دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ گندی چیزوں کو اور قابل نفرت چیزوں کو چھپا دیتے ہیں، ان پر مٹی ڈال دیتے ہیں، اس طرح اللہ تبارک و تعالی ہماری آلودگیوں کو اپنی بخشش سے دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 صفاتی نام ہیں: غافر معاف کرنے والا، غفور بہت معاف کرنے والا، غفار بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ اور قرآن مجید میں انسان کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں: ظالم ظلم کرنے والا، ظلوم بہت ظلم کرنے والا، اور ظلام بہت زیادہ ظلم کرنے والا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا ظلم کسی طرح کا بھی ہو، اس کے بالمقابل الغفار جل جلالہ کی مغفرت موجود ہے۔ انسان اگر ظالم ہے تو اس کا رب غافر ہے، اگر انسان ظلوم بن جائے تو اس کا رب غفور ہے، اگر گناہوں میں انسان اتنا بڑھ جائے کہ ظلام بن جائے تو پھر اس کا رب غفار ہے۔ فرماتے ہیں کہ الغفار وہ ذات ہے کہ بندے کی سچی توبہ کے بعد اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اپنے دفتروں سے ان گناہوں کے نشانات بھی مٹا دیتے ہیں۔ اور الغفور وہ ذات ہے کہ وہ ملائکہ کو، فرشتوں کو بھی بندوں کے کیے ہوئے برے اعمال بھلا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سی آواز پسند ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھ سے بڑے گناہ ہو گئے، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں قبر میں کیا منہ لے کر جاؤں گا، قیامت کے دن آپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، تو اس کا یہ گڑ گڑانا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اس کے گڑ گڑانے کی آواز کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی سبحان اللہ کی تسبیحات سے بھی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زُجْرِ الْمُسَبِّحِينَ، گناہ گاروں کا رونا، آہ و بکا کرنا اور گڑ گڑانا مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی سبحان اللہ کی آوازوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ تعالی کہ دعائیہ اشعار کتابوں میں لکھے ہیں کہ وہ فرماتے تھے: الہی عبدک العاصی اتاکا مقرا بالذنوب وقد دعاکا فإن تغفر فأنت لذاک اہل وإن تطرد فمن یرحم سواکا۔ اے اللہ، آپ کا گناہگار بندہ آپ کے در پہ حاضر ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، اور آپ سے دعائیں مانگتا ہے۔ اگر آپ مغفرت فرما دیں تو آپ کو یہ بات بڑی سجتی ہے، اور اگر آپ ہی دھتکار دیں تو پھر کون ہے آپ کے علاوہ رحم کرنے والا؟ کون سی جگہ ایسی ہے کہ میں وہاں چلا جاؤں؟ اور قرآن کریم بھی یہی اعلان کرتا ہے: وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا ہے کوئی جو گناہوں کو معافی دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جیسی عبادت مکمل کرنے کے بعد کوئی دعا مانگنے کے لیے پوچھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ مکمل دعا آگے ہے، یعنی اے میرے پروردگار، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، سو آپ میری مغفرت فرما دیجئے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نماز ادا فرمائی ہے،
جبکہ اقرار یہ ہو رہا ہے کہ جان پر ظلم کیا ہے۔ تو ان دونوں میں کتنا فرق ہے؟ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ بہت عالی اور بلند ہے، اس ذات کے شایع نشان کسی سے عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ عبادت میں جو کوتاہی رہ جائے استغفار سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نماز کے بعد استغفار کیا کرتے تھے۔ گناہ ہو جانے پر تو سب ہی استغفار کیا کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ نیکی کا کام کرنے کے بعد بھی استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار میں لگا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کے راستے پیدا فرمائیں گے اور ہر تنگی و فکر میں کشادگی دیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ یعنی 3 فائدے ہوں گے: ہر دشواری کا دور ہو جانا، تنگی میں کشادگی کا پیدا ہونا، اور ایسی جگہ سے روزی کا ملنا جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو نصیحت فرمائی تھی، قرآن کریم میں سورۃ نوح میں اس کو بیان فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ تم اپنے پروردگار کے سامنے مغفرت مانگو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، وہ بہت زیادہ بخشنے والے ہیں۔ اور پھر مزید فائدے کیا ہوں گے؟ 4 فائدے ساتھ بتا دیے کہ وقت پر بارشیں برسائیں گے تم پر، تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، اولاد عنایت فرمائیں گے تمہیں، اور تمہارے لیے باغات کو سرسبز و شاداب فرما کر نہروں کو جاری فرما دیں گے۔ مال و دولت میں اضافے کے لیے اور مشکلات سے بچنے کے لیے اور نرینہ اولاد کے حاصل کرنے کے لیے عاملوں کے دروازوں پہ جانے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کیا جانا چاہیے۔ چاہے کتنی مایوسی کیوں نہ پھیل چکی ہو، ڈاکٹر لاجواب کر چکے ہوں، تو اس وقت بھی وہ ذات جو الغفار ہے اس کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیا جائے، استغفار کثرت سے پڑھ لیا جائے، تو پروردگار عالم وہ برکات عطا فرمائیں گے جس کا وعدہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس کو قرآن حکیم میں بیان فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے لیے ایسے پاکیزہ اور بابرکت الفاظ امت کو سکھائے ہیں، اگر کوئی انسان اپنے ذہن سے سوچ کر ان الفاظ تک پہنچنے کی کوشش بھی کرتا تو شاید نہ پہنچ سکتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں کچھ کہنے سے پہلے 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھتے تھے: رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما دیجئے اور میری توبہ قبول کر لیجئے، بلا شک آپ بہت توبہ قبول فرمانے والے اور نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ ان الفاظ کو ہر وقت ورد زبان رکھیں، کیونکہ ہم سے تو خطائیں اور کوتاہیاں بے حد و حساب ہوتی ہیں، اسی طرح ہمیں استغفار بھی بے حد و حساب کرنا چاہیے۔ اور استغفار کے مختصر الفاظ بھی یاد کیے جا سکتے ہیں، مثلا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا ان الفاظ سے استغفار کریں: استغفر اللہ واتوب الیہ، یا پھر یہ کلمات کہہ دیے جائیں: اللہم اغفر لنا وارحمنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو کم از کم استغفر اللہ یہ پڑھ لیا کریں، یا پھر رب اغفر لی یہ کہہ دیا کریں۔ گناہوں سے ہم اپنے پروردگار کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، بلکہ گناہ کرنے کی وجہ سے ہمارا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ انسان گناہوں کی وجہ سے پروردگار عالم کی معرفت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر گناہوں پر اصرار کرنے کی وجہ سے نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ ہر وقت توبہ و استغفار کرتا رہے۔ ایک پیاری دعا ہمیں سکھائی گئی ہے حدیث شریف میں، ان کے معنی پر غور کر لیا جائے اگر تو بہترین دعا ہے، اور ایسے الفاظ انسان اگر خود ترتیب دینا چاہے تو شاید کبھی بھی ایسا نہ کر سکتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا، فرمایا: یا من لا تضرہ الذنوب،
اے وہ بے نیاز ذات کہ بندوں کے گناہ جس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ولا تنقصه المغفرہ، اور ان کو بخش دینا جس کے یہاں کمی کا باعث نہیں ہوتا، یعنی وہ ذات جسے ہمارے گناہوں سے کچھ نقصان نہیں پہنچتا اور بندوں کو معاف کرنے سے اس کی مغفرت کم نہیں ہوتی، اس کے خزانہ مغفرت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ حبلی مالا ینقصک، تو اے میرے پروردگار جس چیز کے دینے سے آپ کے خزانہ میں کمی نہیں آتی وہ مغفرت کا خزانہ ہمیں دے دیجئے۔ واغفر لی ما لا یضرک، اور میرے ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے کہ ان سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی عطا کرنے والے ہیں۔ یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، ہب لی ما لا ینقصک واغفر لی ما لا یضرک انک انت الوہاب۔ پروردگار عالم کثرت سے ہمیں اپنی خطاؤں پر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔